أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تم محتاج ہو، اللہ کے واللہ، اور اللہ تعالی، هو الغنی، وہ غنی ہے، الحمید، تعریفوں والا ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو، انتم، تم، الفقراء، محتاج ہو، اللہ، اللہ کی طرف، واللہ، اور اللہ تعالی، هو الغنی، وہی غنی ہے، الحمید، وہ حمید ہے. یا ایہا الناس انتم الفقراء اللہ، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ صاحب تعریف ہے. ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، لے جائے تم کو، وَإِن یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے ختم کر دے تم کو، وَیَأْتِ، اور لے آئے، بخلق جدید، نئی مخلوق، بخلق مخلوق جدید نہیں. ان یشاء یذہبکم وَیَأْتِ بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں مار دے اور تمہاری جگہ پہ نئی مخلوق کو لے آئے. وما ذالک، اور نہیں ہے یہ، تمہیں فوت کر کے نئی مخلوق لانا، تمہیں ختم کر کے دوسری مخلوق لانا. وما ذالک، اور نہیں ہے یہ، علی اللہ، اللہ پر، بعزیز، کوئی مشکل، کوئی گراں. ولا تزر، اور نہیں اٹھائے گا، وازرتن، کوئی اٹھانے والا، وزرا، بوجھ، وزن، اخرا، کسی دوسرے کا. ولا تزر وازرتن وزرا اخرا، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ولا تزر وازرتن وزرا اخرا، کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، وَإِن تَدْعُ، اور اگر کوئی بلائے، مُثْقَلَةٌ، بوجھ اٹھانے والا، مُثْقَلَةٌ، بھاری وزن اٹھانے والا، اِلَىٰ حِمْلِهَا، اپنے بوجھ کی طرف، کہ آؤ یہ میرا بوجھ اٹھاؤ. لا يحمل، نہیں اٹھایا جائے گا، منہ، اس سے شیء، ذرا بھی، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ بلانے والا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کے گناہ اور جرم کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَإِن تَدُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر کوئی وزن کے نیچے دبا ہوا
لوگوں کو پکارے رشتہ داروں کو بھی کہ میرے گناہوں کو ہلکا کر لو، میرے تھوڑے تھوڑے گناہ آپس میں تقسیم کر لو۔ لا يحمل منہ شیء، اس کے کسی ایک ذرا برابر گناہ کو بھی کوئی نہیں اٹھائے گا۔ ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ اپنا رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ انما، بے شک بات یہ ہے، تنذرو، آپ وارننگ دیتے ہیں، آپ ڈراتے ہیں، الذین، ان لوگوں کو، یخشون، جو ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، بالغیب، دل کی گہرائیوں سے، بالغیب، بن دیکھے، واقاموا الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومن تزکا، اور جس نے پاک کر لیا اپنے آپ کو، فانما، تو بے شک یتزکا، اس نے پاک کیا ہے، لنفسہ، اپنے فائدے کے لیے اپنے آپ کو، وإلی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف، المصیر، لوٹنے کی جگہ ہے، وإلی اللہ المصیر، اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ وما، اور نہیں، یستوی، برابر، الاعمی، اندھے، والبصیر، اور دیکھنے والے، وما یستوی الاعمی والبصیر، اور بینا اور نابینا برابر تو نہیں، ولا الظلمات، اور نہ اندھیرے، ولا النور، اور نہ روشنی، ولا الظلمات ولا النور، اندھیرے اور روشنی برابر تو نہیں، ولا الظل، اور نہ سایہ، ولا الحرور، اور نہ تپتی ہوئی دھوپ، ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ اور دھوپ برابر ہے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، وما یستوی، اور برابر نہیں ہے، الاحیاء، زندے، ولا الاموات، اور نہ مردے، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور زندے اور مردے برابر تو نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یسمع، سناتے ہیں، من یشاء، جس کو چاہتے ہیں، وما انت، اور نہیں آپ، بمسمع، سنانے والے، من، اس کو، فی القبور، جو قبروں میں ہیں، وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو سنانے والے نہیں ہیں۔ ان، نہیں ہیں آپ، انت، آپ، ان انت، نہیں ہیں آپ، الا نذیر، مگر ڈرانے والے، ان انت الا نذیر، آپ صرف ڈرانے والے ہیں۔ انا، بے شک ہم نے، ارسلنا کا، رسول بنا کر بھیجا ہے آپ کو، بالحق، کے حق کے ساتھ، تائید حق کے ساتھ، بالحق کے، اظہار حق کے لیے، بشیرن، خوشخبری سنانے والا مومنین کو، ونذیرن، ڈرانے والا نہ ماننے والوں کو۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، اور نہیں کوئی امت، الا، مگر، ان، نہیں، من امتن، کوئی امت، الا، مگر، خلا، گزرا ہے، فیہا، اس قوم میں، اس امت میں، نذیر، پیغمبر، نذیر، ڈرانے والا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر ایک امت کے اندر ایک نذیر گزرا ہے، ایک بشیر گزرا ہے، ایک نذیر گزرا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر انہوں نے جھوٹا قرار دیا ہے آپ کو، پریشان نہیں ہونا، قد کذب الذین من قبلہم، یقیناً جھوٹا قرار دیا ہے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، کذب الذین من قبلہم، ان پیغمبروں کو بھی جھوٹا قرار دیا تھا جو پہلے گزرے ہیں، ان لوگوں نے جھوٹا قرار دیا ہے جن سے پہلے گزرے ہیں۔ جاءتہم، آئے ان کے پاس، رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ، جاءتہم رسولہم بالبینات، رسول ان کے پاس روشن دلائل لے کے آئے، وبالزبر، اور کتابیں لے کے آئے، وبالکتاب المنیر، اور روشن بڑی بڑی کتابیں لے کر آئے۔ ثم، پھر، اخذت الذین، میں نے پکڑا ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے انکار کیا تھا، فکیف کان نکیر، تو کیسا رہا میرا انکار کرنا، فکیف کان نکیر، تو کیسا ہوا میرا عذاب ان پر، میرا ان کے اوپر عذاب کیسا رہا۔ سورۃ فاطر کا تیسرا رکوع، اس میں 12 آیات مبارکہ ہیں، اور بن 12 آیات مبارکہ میں 12 باتیں بھی ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، پہلی بات، اے لوگو تم سب محتاج ہو اللہ کے، ہدایت میں بھی، ایمان میں بھی، زندگی میں بھی، موت میں بھی، آخرت میں بھی، ہر چیز میں تم اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ الغنی، اللہ اپنی مخلوق کا محتاج نہیں ہے، غنی کا معنی ہے
اللہ اپنی مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ الحمید، وہ حمد، وہ تعریف ثنا کے لائق ہے، حمد اور تعریف ساری اسی کے نام کی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ تمہارے ایمان لانے کا، تمہارے ہدایت پر احسان ہونے کا، ہدایت پر آنے کا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے، تم خود ہدایت کے محتاج ہو، ہم سارے ہدایت کے محتاج ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر تم ہدایت پہ نہیں آؤ گے، اللہ کی عبادت پہ نہیں آؤ گے، تو وہ اللہ تعالیٰ تمہیں مٹا کے کوئی اور مخلوق لے آئے گا۔ اور مٹانے کے دونوں انداز ہیں۔ پہلا انداز یہ کہ تم پہ موت آئے گی، اس زمین پہ اور انسان آ جائیں گے، پھر وہ عبادت کرنے والے ہوں گے۔ پہلا طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم سے ہدایت چھن جائے گی، کوئی اور مخلوق جو ہے وہ ہدایت قبول کر لے گی، وہ ایمان لے آئے گی۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ تمہیں ہی ختم کر کے کوئی اللہ اور مخلوق پیدا کر دے گا، وہ ہدایت پر ہوگی۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ پر یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہیں ختم کر کے کوئی اور مخلوق لے آئے۔ یہ دنیا کے نظاموں کے لیے مشکل ہے کہ ایک نظام جو ہے اس کو ختم کر دیں تو فوراً اس کی سپیس کو بھرنے کے لیے دوسرے نظام کی ضرورت ہے، اور وہ دوسرا نظام ہے نہیں ہے دنیا پر۔ اس بندے کو اگر ہم عہدے سے ہٹا دیں، اس کی جگہ پہ دوسرا بندہ ہمارے پاس، ایکسپرٹ نہیں ہے۔ یہ انسانوں کی مجبوریاں ہیں۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ تعالیٰ پر یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی یہ کوئی وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ چوتھی بات، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى وان تدع مثقلۃ الی حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى۔ قیامت والے دن ہر شخص اپنے جرم کا بوجھ خود اٹھائے گا، اس کی سزا اس کو ملے گی، کوئی کسی دوسرے کے گناہ کو نہیں اٹھائے گا۔ اور اگر وہ شخص پکارے بھی، دنیا میں انسان پکارتا ہے، خاندان اچھا ہو، رشتہ دار اچھے ہوں، ایک بندہ نقصان میں آ گیا ہے تو سارے لوگ مل کے کہتے ہیں چلو اس کا نقصان تقسیم کر دیتے ہیں، اس کا نقصان تقسیم کر لیتے ہیں آپس میں۔ اچھا خاندان ہو تب کی بات ہے، اور خاندان اچھا نہ ہو تو لوگ آتے ہیں صرف پریشانی انجوائے کرنے کے لیے، دوسروں کی پریشانی انجوائے۔ آج کا جو زمانہ ہے نا، یہ خود غرضی کا ایک بڑا زمانہ ہے۔ اس زمانے خود غرضی اتنی آ گئی ہے کہ لوگ کسی کا نقصان ہو بھی جائے، کہ کسی کو صدمہ اور تکلیف مل جائے، تو 90% لوگ جو ہوتے ہیں اس کی پریشانی انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے کے صدمے میں واقعی شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ جملہ ہے تو آسان ہے کہ ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، لیکن حقیقت یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی کسی کے دکھ میں واقعی شریک ہو جائے۔ تو دنیا کے اندر تو ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ دوسرے کے نقصان کو تقسیم کر لیں، آخرت کے میدان میں جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ رسوائی کا، جہنم کا اور ناکامی کا، گناہوں کا بوجھ، اسے کوئی تقسیم بھی نہیں کر سکے گا۔ پانچویں بات، انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ۔ میرے پیغمبر آپ نذیر تو ہیں، لیکن آپ کی تنذیر کا فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جن میں خشیت موجود ہوگی، خوف خدا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، ان لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ بالغیب کے دو معنی کیا ہم نے، ایک بن دیکھے، اللہ کو نہیں دیکھا ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے، جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا ہے، آخرت کے مراتب کو نہیں دیکھا ہے، ثواب اور عذاب کو نہیں دیکھا ہے، لیکن پھر بھی مانتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ ایک بات۔ دوسرا، غیب کا ایک معنی دل بھی ہے، بالغیب دل سے ڈرتے ہیں، زبان سے نہیں، دل سے ڈرتے ہیں۔ اور وہ لوگ واقام الصلاۃ، جنہوں نے نماز قائم کی ہے، ان کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، نماز بہت بڑا رکن ہے دین کا، اس لیے نماز کو جو شخص درست کر لے، نماز کو درست کر کے پڑھ لے، وہ اپنے سارے دین کو درست کر لیتا ہے۔ اللہ۔
چھٹی بات کہ ساتویں بات ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، تزکیہ نفس اپنے آپ کو پاک کرنا، ظاہر کو بھی باطن کو بھی۔ ظاہر کو پاک کرنا ہے غسل کر کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے، وضو کر کے، یہ ظاہر کو پاک کرنا ہے۔ استنجا کر کے، یہ ظاہر کی پاک کرنا ہے، ظاہری طہارت بھی ضروری ہے۔ باطن کو پاک کرنا ہے کفر کو، شرک کو، ریاکاری کو، وسوسوں کو، برے خیالات کو، حسد کو، تکبر کو، ضد کو، عناد کو، ان ساری چیزوں کو، دنیا کی اندھی محبت کو اپنے دل سے نکال کے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت، اولیاء کی محبت، علماء کی محبت، دین کی، مسجد کی، قرآن کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لینا، یہ تزکیہ نفس ہے۔ تہذیب النفس، نفس کو سنوارنا، نفس کو خوبصورت کرنا، اندر کو پاک کرنا۔ یہ جو تزکیہ ہے نا، جو شخص تزکیہ کرتا ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، یہ انسان جو کرتا ہے اس کا اسے خود فائدہ ہوتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اگلی بات یہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ہم سب اللہ کے پاس سے آئے ہیں، ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اما من خاف مقام ربی ونہى النفس، ذرا اپنا گریبان ہم جھانکیں نا، کیا ہم اس قابل ہیں کہ رب کے پاس جائیں گے، اللہ کا سامنا کریں گے، اللہ سے ملاقات ہوگی؟ جی، نماز اللہ سے ملاقات ہے، جو نماز میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے وہ وہاں بھی اللہ کا دیدار کرے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہم سفر میں ہیں، ہماری منزل وہ ہے۔ ہمیں اللہ نے پیدائش کے بعد جنت میں رکھا تھا، جنت سے ہم نے نکلنا ہے تو واپس جنت ہی میں جانا ہے۔ یہ جو ٹینشن فری لائف ہم تلاش کرتے ہیں نا، یہ اصل میں اسی لیے کہ ہماری جینز میں یہ بات شامل ہے کہ ہم اس جنت میں تھے جہاں کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ ہم اس دنیا میں آئے تو ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ میری یہ دنیا جنت بنے، اور دنیا جنت بن نہیں سکتی، دنیا میں گزارا ہی کرنا ہے، آخرت میں جانا ہے۔ نویں بات وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھے اور نابینے برابر نہیں ہیں۔ ولا الظلمات ولا النور، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہے۔ ولا الظل ولا الحرور، دھوپ اور سائے برابر نہیں ہیں۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندے اور مردے برابر نہیں ہیں، تو مسلمان اور کافر بھی برابر نہیں ہیں، صالح اور فاسق بھی برابر نہیں ہیں، برابر تو نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی وہ اچھے ہیں، وہ اچھے ہیں، وہ اچھے ہیں، وہ ظاہر کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں، ظاہری دنیا کی ظاہری رنگینیوں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں۔ جو لوگ محض دنیا کے کھانے پینے کو اچھا سمجھتے ہیں وہ گدھ ہیں۔ گدھ سمجھتے ہیں ہل، گدھ جو مردار کھاتا ہے، پیٹ بھر کے کھاتا ہے۔ صرف اگر کھانا پینا ہی ہے دنیا کے اندر تو کتے نہیں کھا رہے ہیں، صرف کھانا پینا ہی ہے تو کوے بھی تو کھا رہے ہیں، بلکہ اچھا کھا رہے ہیں، ہضم بھی ٹھیک طریقے سے کرتے ہیں۔ کھانا پینا ہی تو نہیں ہے نا۔ وہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں کی، وہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں کی صحبت میں، اسے کیا معلوم کیا ہے راہ و رسم شہبازی۔ تھوڑا سا شعر مختلف ہو گیا، اسے کیا معلوم ہے کیا ہے راہ و رسم شہبازی۔ تو زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، تو کافر اور مسلمان بھی برابر نہیں، مسلمان اور فاسق اور صالح بھی برابر نہیں ہیں۔ یہاں ایک بحث ہے، اندھے اور بینا، یہ دنیاوی اندھے مراد نہیں ہے، یعنی جس کی ظاہری دنیا کی نہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ دل کے اندھے مراد ہے۔ ایک شخص ہے نابینا لیکن دل کا بینا ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، ان کے لیے تو سورت عبسہ نازل ہو گئی تھی، اللہ نے آسمانوں سے حضرت جبرائیل کو بھیج دیا تھا، اللہ اکبر۔ تو یہ ظاہری آنکھیں مراد ہیں، ظاہری آنکھیں، دل کی آنکھیں مراد ہیں، ظاہری آنکھیں مراد نہیں ہیں۔ نابینا سے مراد جو دل کا نابینا ہے۔ ولا الظلمات ولا النور، روشنی اور اندھیرے برابر نہیں ہیں، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہیں، زندے اور مردے بھی برابر نہیں ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور،
اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں سنا دیتے ہیں، اور آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو مردے ہیں، جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینا ہے کہ میرے حبیب، یہ جو کافر ہیں نا، یہ مردے ہیں، جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو ہدایت کی تلقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے ان کافروں کو بھی اب ہدایت کی تلقین اور تبلیغ تعلیم دینے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بھی مردوں کی طرح ہے۔ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ہے کہ کافر جو ہیں وہ مردوں جیسے ہو چکے ہیں، اس لیے ان کافروں پر آپ کی تبلیغ کا کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے، یہیں سے علماء نے ایک مسئلہ نکال دیا ہے، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، چونکہ آیت کے ظاہر سے معلوم ہو رہا ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں، یہ آیت نص ہے اس بات کی، اور دوسری آیت انک لا تسمع الموتى وہ بھی نص ہے، یہ استدلال ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں۔ لیکن احادیث مبارکہ کے اندر بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ وہاں مردوں نے سنا ہے، مردے سنتے ہیں۔ اب مسئلہ اختلافی ہو گیا، ایک طبقے نے کہا مردے سنتے ہیں اور ایک نے کہا کہ مردے نہیں سنتے ہیں۔ بڑا عرصہ اختلاف رہا، بھی علمی بحث ہے، دلائل ہیں ہر طرف۔ اصل بات یہ ہے کہ قانون یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور اللہ جس کو سنانا چاہے وہ سنتا ہے، جہاں جہاں سنانا چاہے وہ سنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر درود پڑھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درود کو خود سنتے ہیں، لیکن آپ کا سماع روحانی ہے، اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے۔ یہاں سے درود پڑھا جائے تو فرشتے سنتے ہیں، لیکن درود پڑھنے والے کی کیفیت، یہاں سے درود پڑھا جائے تو فرشتے پہنچاتے ہیں، لیکن درود پڑھنے والے کی کیفیت اگر ہو تو یہاں پر بھی درود پڑھا جائے تو رسول اللہ خود سنتے ہیں۔ یہ کیفیت تک بات ہے، یہ ساری چیزیں روحانی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ہے۔ ہمارے اساتذہ میں مولانا جلال الخالق رحمۃ اللہ علیہ میرے استادوں کے استاد ہیں، اور میں نے جن استادوں سے بخاری پڑھی ہے ان کے والد بھی ہیں، بٹگرام کے مولانا جلال الخالق بتکول علائی کے، بہت بڑے عالم گزرے، اور ہندوستانی علماء کے شاگرد تھے، دیوبند کے فاضل بھی تھے وہ۔ اور اسی طرح ہمارے استادوں کے استاد ہیں مولانا افضل خان شاہپوری، اس کو شاہپور شیخ کہتے ہیں، یہ پٹھانوں کی پٹی پر سوات کے، مینگورا سوات کے مولانا افضل خان، ان کی بھی بڑی اچھی کتابیں ہیں، بڑے عالم گزرے۔ کہتے ہیں میں بس پہ سوار ہوا تو آگے مولانا جلال الخالق بیٹھے تھے، سیٹ خالی تھی، میں ان کے ساتھ بیٹھنے لگا، انہوں نے کہا ادھر نہیں بیٹھ سکتے ہو آپ۔ میں نے کہا کیوں؟ بس ہے، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ انہوں نے کہا تم مردوں کے سننے کا انکار کرتے ہو، اس لیے تم یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ تو مولانا افضل خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ سماع موتا بالقوت کے قائل ہو یا بالفعل کے؟ انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، صرف اتنی بات کی تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، آپ مولوی ہو۔ تو وہ اصل میں ان کو آزمانا چاہتے تھے یہ علماء، اب پوری بات واضح ہوگی کہ جو لوگ سماع موتا کا انکار کرتے ہیں وہ بالفعل انکار کرتے ہیں، اور جو لوگ سماع موتا کا اقرار کرتے ہیں وہ بالقوت اقرار کرتے ہیں۔ یعنی بات اس میں کہ ایک طبقہ اصل میں کہہ رہا ہے کہ اللہ جسے سنانا چاہے وہ سنتا ہے، اور دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ قانون مردے نہیں سنتے۔ اختلاف تو ہے ہی نہیں ہے، لیکن علماء میں اختلاف ہو گیا، شکر ہو گیا۔ اتنے دلائل جمع کیے ہیں نا، اتنے دلائل جمع کیے ہیں کہ صرف ان دلائل پہ لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں نا اتنے سے مسئلے پر، وہ کتابیں پڑھنا تو دور کی بات، مجھ جیسے غریب مولوی کے لیے وہ کتابیں خریدنا بھی مشکل ہے، اتنی کتابیں لکھ دی انہوں نے۔ تو علماء وہ لوگ ہوتے ہیں بال کی کھال اتارنے والے لوگ، دلائل کی تحقیق کرنے والے، وہ لوگ علماء ہیں۔ ہم نے ٹک ٹاکروں کو علماء سمجھ لیا، جو ممبر پہ بیٹھ کے بندر ڈانس کرتے ہیں، وہ ہم نے علماء سمجھ لیے، تو پھر ایسا ہی ہوگا، جے جے روح اے جی فرشتے۔ وما یستوی الاحیاء والاموات، مردے اور زندے برابر نہیں، ان اللہ یسمع من یشاء،
اللہ جسے چاہے سنا دیتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے ہیں جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ کافر لوگ، ان پہ آپ کے انذار کا، تنذیر کا، تبلیغ کا کوئی اثر نہیں. ان انت الا نذیر، آپ تو صرف پیغمبر ہیں، نذیر ہیں. نذیر وارننگ دینے والا، خبردار کرنے والا. 9ویں کہ 10ویں بات ہے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر. ہم نے آپ کو اظہار حق کے لیے، حق کی تائید کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور ساری امتوں میں نذیر گزرے ہیں، بشیر بھی گزرے ہیں. پیغمبر ساری امتوں میں گزرے ہیں. 11ویں بات، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو میرے پیغمبر آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے. آپ سے پہلے بھی نبیوں کا انکار ہوا ہے، نبیوں کی تکذیب ہوئی ہے. وہ بھی نبی بڑی بڑی کتابیں لے کے آئے تھے، صحیفے لے کے آئے تھے، کتاب روشن لے کے آئے تھے، روشن دلائل لے کے آئے تھے، وہ ساری چیزیں لے کر آئے تھے، لیکن ان کا بھی انکار ہو گیا ہے. 12ویں بات، جنہوں نے انکار کیا ہے نا، ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے ان کافروں کی گرفت کی ہے، پھر میں نے ان کو پکڑا ہے، پھر میں نے ان کا مواخذہ کیا ہے، پھر میں نے ان کو سزا دی ہے. فکیف کان نکیر، تو دیکھو نا میری یہ سزا کتنی سخت تھی، میرا انکار کیسا رہا ہے. میرے بھائیو، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہ جو ہمارا حلقہ ہے، اس میں بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. ایک بات. دوسری بات، قرآن کی مجلس قائم کرنا یہ مستقل عبادت ہے. تیسری بات، قرآن مجید کی تلاوت کو سننا مستقل عبادت ہے. ہمارے قاری صاحب قرآن مجید کی بہت پیاری تلاوت کرتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ایک قاری حفیظ الرحمان صاحب بھی قرآن کی بہت پیاری تلاوت کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو بہترین لحن عطا کیا ہے. قرآن پڑھتے ہیں مزہ آتا ہے، ایک ایک لفظ پہ مزہ آتا ہے. ہم اس طرح تلاوت نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اس کے والد جو اس کے استاد ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے اس کو ایک چیز دے دی ہے کہ قرآن مجید کی قرات کو، قرآن مجید کی تلاوت کو ان کی زبان پہ جاری کیا ہے. قرآن کی تلاوت کو سننا یہ ایک مستقل عبادت ہے. قرآن کی مجلس عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. تو اس لیے یہ جو ہمارے 20-25 منٹ لگ جاتے ہیں نا، ان کو ہمیشہ جو ہے نا یہ مجلس لازمی رکھا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی ایسے جمع فرمائے جیسے آج یہاں جمع. دعا فرمائے. سیدنا و مولانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.